کراچی میں شہید کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے کوئی نوٹس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو سندھ اسمبلی کے اندر ہمارے جو امیر ہیں کراچی کے بھی اور ایم پی جناب مفتی محمد قاسم فخری صاحب، انہوں نے واضح طور پہ موقف دیا ہے کہ کوئی بندہ یہ تصور بھی نہ کرے کہ اس طرح مسجد پہ حملہ ہوگا تو ہم خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک واضح پیغام ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی معاملات اور دینی معاملات میں مداخلت کر کے وہ اغیار کو خوش کریں گے اور قوم جو ہے وہ تماشائی بن کے بیٹھی رہے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، تو یہاں پہ رسول اللہ کے دین کی اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے جن مقامات کی عزت اور حرمت ہے ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن سر، ماضی میں دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے احکامات زیادہ جلدی مانے جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو دوہرا معیار ہے اور یہ منافقت ہے کہ اگر اس طرح کے احکامات اگر آتے ہیں کوئی سینما کے بارے میں یا پھر آتے ہیں کوئی شراب خانے جوا خانے کے بارے میں، تو وہاں پہ اسٹے چلتے رہتے ہیں اور بڑا عرصہ چلتے ہیں اور ان کی سنی بھی جاتی ہے۔ لیکن جس وقت کوئی دینی معاملہ ہو تو اس وقت سب کی پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کو جو بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور دینی معاملات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ انہیں خوف خدا آنا چاہیے اور شرم آنی چاہیے کہ وہ جس منصب پہ بیٹھے ہیں اس حساب سے وہ بات نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آج آپ نے UC 93 کے آفس کا افتتاح کیا ہے، تو کہ یہ کس جگہ پہ آپ کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں؟ دیکھیں جی، پورے پاکستان میں جس تیزی کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کام بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ امیر محترم کی رہائی کے بعد، تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بلکہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کوئی بھی کسی بھی جماعت کی اس طرح مقبولیت کی مثال نہیں دے سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک پاکستان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اس میں سب سے پہلے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاص کے ساتھ رکھی ہوئی بنیاد، اور اس کے بعد آپ کے لخت جگر صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے مرکزی امیر، ان کا اخلاص اور ان کے ساتھ تمام شہداء کے جو ورثاء جس استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، شہداء کا خون جس انہوں نے جذبے اور استقامت کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کی، زخمی یہاں اسیران، یہ شاید ان میں کوئی ایسا ہو جو گرفتار ہو کے نہ آیا ہو، جیل دیکھ کے نہ آیا ہو، یا کم از کم اس کے اوپر پرچہ نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ دیکھیں گے ان کے چہرے بالکل مطمئن ہیں، یہ اپنے مشن کے اوپر بالکل گامزن ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے اگر مشن کا کام کرنا ہے تو کان بند کر دیں، یہ تصور بھی نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، جی بہت مشکل ہے، جی آگے رکاوٹیں ہوں گی، ایسا ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے لوگ کام کر رہے ہیں، باوجود بہت سارے رکاوٹوں اور مخالفتوں کے جو KPK کے اندر ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ نوشتہ دیوار ہے اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسے تمام اقدامات سے وہ باز رہے، ورنہ حضور کے دین نے تو تخت پہ آنا ہی آنا ہے۔ ہم ان کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور حکومت وقت کی گرتی ہوئی مقبولیت، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ قوم اب کوئی بھی نام نہاد جو تبدیلی جس میں صرف اور صرف وعدے ہوں، نوکریوں کے، گھروں کے، لیکن اس کے اندر حقیقت میں کچھ نہ ہو، ان سے بالکل سیراب ہو چکی ہے، بالکل سیر ہو چکی ہے۔ اب قوم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں رسول اللہ کا دین چاہتی ہے، حقیقی معنوں میں عدل و انصاف کا دورہ چاہتی ہے، حقیقی معنوں میں وہ قائد کا پاکستان چاہتی ہے جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا۔